خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو، کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے بڑی تباہی، صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 328 ہو گئی۔ بونیر میں 230 لاشیں نکالی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ، ہر طرف تباہی، پتھروں کے ڈھیر، مٹی اور گارے سے لدے مکان، متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری۔ اور گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا۔ نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ نلتر میں 3 بجلی گھر بند، شہر کو بجلی کی فراہمی متعطل۔ اور باجوڑ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید 5 اہلکاروں کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سول اور عسکری حکام اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر امدادی سامان باجوڑ لے جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ کوئی دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد اور سہولت کار کہاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو، کہا فوج کی علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں دلچسپی نہیں۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر بڑی سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا، اس لیے اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود کھڑا ہونا ہے۔ بلوچستان میں سارے بلوچ نہیں، 30% سے زیادہ آبادی پختون ہے۔ جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں۔ بونیر کے اساتذہ نے جان پر کھیل کر اسکول میں پھنسے 250 طلبہ کو بچا لیا۔ اے آر وائی نیوز کی ٹیم متاثرہ اسکول پہنچ گئی، جہاں ہر طرف ریت کے ڈھیر ہیں۔ بچے اپنے بستے اور کتابیں اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ پرنسپل محمد اعجاز کہتے ہیں پانی کی لہریں کئی فیٹ اونچی تھی، بچوں کو تیسری منزل پر لے گئے۔ اساتذہ بچوں کے ساتھ موجود رہے جس سے ان کا حوصلہ بڑھا۔ بونیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن، پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ گلگت میں سیلاب کے باعث نلتر ایکسپریس کا بڑا حصہ بہہ گیا۔ نلتر کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فیراق کہتے ہیں نلتر میں 3 بجلی گھر بند ہونے سے شہر کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ، صوبائی حکومت کا کہنا ہے متاثرہ اضلاع میں 300 سے زائد اموات ہوئی، دوائیں اور خوراک پہنچائی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کو 1.5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ جام بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مانسہرہ میں سیلاب سے جام بحق 2 بھائیوں کے گھر تعزیت کے لیے آمد، کہا یہ سیاست کا وقت نہیں، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں لیکن متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع سانحہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا ٹویٹ، لکھا دکھ کی گھڑی میں ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں، اللہ اس سانحے میں زخمی ہونے والوں کو صحت یاب کرے اور شہداء کو جنت عطا فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا ٹیلی فونک رابطہ، سیلابی ریلوں سے جانی و مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ حافظ نعیم نے حکومت کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا، کہا جماعت اسلامی کے کارکنان نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں،
وفاقی حکومت تمام تر سیاسی اختلافات سے ہٹ کر صوبوں کی مدد کرے۔ وزیر اعظم نے جماعت اسلامی کے تعاون اور عملی مدد پر حافظ نعیم کے کردار کو سراہا۔ کہا انڈیا میں نے 500 ٹن سے زائد سامان متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ کر دیا۔ ایرانی صدر کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ مسعود پیزشکیان کا حکومت اور عوام کے نام تعزیتی پیغام۔ ایرانی صدر نے کہا ایران پاکستان کے لیے ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کے لیے تیار ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ کہا جان ہتھیلی پر رکھ کر بلند حوصلوں کے ساتھ امدادی کارروائیاں کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ انتظامیہ ان علاقوں پر ترجیحی بنیادوں پر توجہ دے جن کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ ہم جس رفتار سے چل رہے ہیں اس سے ترقی ممکن ہے۔ ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور آبادی جیسے بم پڑے ہوئے ہیں، ایسے گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایف پی سی سی آئی رہنما ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس۔ کہا جب چند کروڑ آبادی تھی تب بھی 4 صوبے تھے اور آج جب آبادی 25 کروڑ ہے تب بھی 4 صوبے ہیں۔ چاہتے ہیں ملک کے ہر ڈویژن کو اختیارات دیے جائیں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھائے، ٹیکس دینے والوں کو مزید نہ نچوڑا جائے۔ لاہور کے اندر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی اسپیچ تھی، وزیر اعظم کی نہیں۔ وفاق نے ایک پیسہ بھی نہیں لگایا۔ کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاق کی نہیں، صوبائی حکومت کی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں این ایف سی کے بعد تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے وسائل مل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کراچی میں گرین لائن کا منصوبہ بنایا۔ K4 کے لیے بھی فنڈز جاری کر رہے ہیں۔ K4 منصوبے کے 5 افتتاح ہوئے، ایک نسل جوان ہو گئے۔ K4 منصوبہ مکمل نہ ہوا، ہم نے 1 سال میں نئی ہب کینال بنا کر دے دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کورنگی میں گفتگو۔ کہا کراچی والوں کو پرانا کراچی نہیں چاہیے، گورنر سندھ سیاست کر کے غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ بھائی، آپا اور باجی کہنے سے شہر کا بھلا نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی الاسکا میں ملاقات۔ یوکرین میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا، ملاقات تعمیری رہی۔ دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ الاسکا پہنچنے پر پیوٹن کا ریڈ کارپٹ استقبال۔ دونوں صدور ایک ہی گاڑی میں امریکی بیس سے روانہ ہوئے۔ روسی صدر نے ٹرمپ کو دورہ ماسکو کی دعوت دی۔ روسی صدر سے ملاقات کے بعد ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان 1.5 گھنٹے فون پر بات۔ زیلنسکی نے کہا یوکرین تعمیری تعاون کے لیے تیار ہے، سہ فریقی ملاقات کی حمایت کرتا ہوں۔ یورپ کو مذاکرات کے ہر مرحلے پر بات چیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ صدر زیلنسکی پیر کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر پر جائزہ اجلاس۔ چینی کمپنی کا تیار کردہ کمپلیکس کا کانسیپٹ ڈیزائن پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا چینی کمپنی نے اسپتال کا کانسیپٹ ڈیزائن بغیر کسی معاوضے کے فراہم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بغیر کسی معاوضے کے ڈیزائن بنانا پاک چین دوستی، عوامی روابط کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ چینی کمپنی کا تحفہ حکومت، پاکستانی عوام اور شفایاب ہونے والے افراد ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM مانگرو کی لانچنگ۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن، امن و استحکام برقرار رکھنے میں کردار ادا کریں گی۔ یہ پروجیکٹ یقینی طور پر پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کے حصول کے معاہدے کیے تھے۔ IFPR کا کہنا ہے 4 آبدوزیں چین اور 4 کراچی شپ یارڈ میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تعمیر کی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی جس سے دور تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر سے بنگلہ دیش کی ہائی کمشنر کی ملاقات، پاک بنگلہ دیش کے تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری رکھنے پر اتفاق، عطا طاہر کا دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے روابط پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی وزیر نے کہا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ فلم، ڈرامہ اور ڈیجیٹل میڈیا کے اشتراک سے خطے میں مثبت بیانیہ فروغ پائے گا۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوستی کا تاریخی بندھن ہمیشہ قائم رہے گا۔ سپریم کورٹ کا انصاف فراہمی میں تاخیر کے سدباب کے لیے جدت لانے کے لیے اے آئی کے استعمال پر زور۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا انصاف کی فراہمی میں تاخیر عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجروح کرتی ہے۔ انصاف میں تاخیر سے کمزور پسماندہ طبقات طویل عدالتی کارروائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ عدالتوں میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ فوری طور پر جدید جواب دہ اسمارٹ کیس مینجمنٹ نظام کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ کراچی میں 14 اگست کو ہوائی فائرنگ نے معصوم مرحا کے گھر والوں کی خوشیاں ماتم میں بدل دیں۔ اندھی گولی لگنے سے 6 سال کی مرحا زندگی کی بازی ہار گئی۔ اسلام آباد میں یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ نے ننھے ریان کی جان لے لی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والا 11 ماہ کا ریان بلال دم توڑ گیا۔ ریان کے سر میں گولی لگی تھی جس کے بعد وہ وینٹی لیٹر پر تھا۔ ملاکنڈ میں جے یو آئی ضلعی امیر مفتی کفایت کو بیٹے نے گولی مار دی۔ مفتی کفایت شدید زخمی، فائرنگ سے دوسرا بیٹا اور بیٹی جاں بحق۔ ملزم نے گھر میں گھس کر کلاشنکوف سے اندھا دھند فائرنگ کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم مستعم کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا ارسلان جاں بحق۔ ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ ڈرائیور گرفت میں نہ سکا۔ کراچی میں نوجوان پر تشدد کا کیس، عدالت نے پولیس رپورٹ پر ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا مدعی نوجوان دھیرج کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں چاہتا۔ مقدمہ غلط فہمی کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ مدعی کے بیان کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی اور دیگر الزامات ختم کر دیے۔ اسرائیل نے مشرقی غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے میں مزید 44 فلسطینی شہید۔ شہداء میں 16 افراد امداد کے منتظر تھے۔ اسرائیلی فورسز نے الزیتون میں امدادی کارکنوں کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے غزہ میں ہر 5واں بچہ بھوک سے نڈھال ہے۔ اسرائیلی فورسز امدادی ٹرکوں کو داخل نہیں ہونے دے رہی۔ بھارت کے یوم آزادی پر واشنگٹن میں سکھوں کا احتجاج۔ بھارتی سفارت خانے کا گھیراؤ، خالصتان کے پرچم اٹھائے مظاہرین کے بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے۔ بھارتی ترنگے کے ٹکڑے سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے۔ خوفزدہ بھارتی سفارتی عملے نے پولیس بلائی جو موقع پر کئی گھنٹے موجود رہی۔ کل واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا، ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھ پہنچنے لگے۔ سربراہ خالصتان کونسل ڈاکٹر سندھو کا کہنا ہے وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کرا کر خالصتان بنائیں گے۔ بھارت کے یوم آزادی پر پیرس میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے احتجاج کیا۔ ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کو دوسرے میچ میں شکست۔ فرڈ اسکارچرز نے 112 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 8 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ فرڈ سے 31 رنز بنا کر نمایاں۔ پاکستان شاہینز کے فیصل اکرم کی 16 رنز دے کر 5 وکٹیں۔ گڈانی کے ساحل پر رفتار کی جنگ چھڑ گئی۔ ہب ریلی آٹو کراس کا میلہ سج گیا۔ ملک بھر سے 70 سے زائد مرد اور خواتین ڈرائیورز کی شرکت۔ ریکی اور رجسٹریشن جاری۔ ریس کے لیے 50 کلومیٹر کا ٹریک تیار۔ 7 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر بھی ڈرائیورز گاڑیاں دوڑائیں گے۔ چیف آرگنائزر شجاعت شیروانی نے بتایا پہلی بار الیکٹرک کار کیٹیگری بھی لانچ کی گئی ہے۔
غمزدوں کی محفل کی جان نصرت فتح علی خان، سروں کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ لالی ووڈ سے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں پہچان بنائی، بین الاقوامی شہرت پائی۔ 16 اگست 1997 کو عظیم فنکار ہم سے بچھڑ گیا۔